آئیے جانتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ آنکھیں جسم کا وہ حصہ ہے جن کو جلد کی طرح ہر طرح کے بیکٹیریا یا وائرس کا براہ راست سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ان جراثیموں کے باعث ان میں انفیکشن ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی انفیکشن کی اکثر اقسام بہت تیزی سے پھیلنے والی ہوتی ہے اور کسی بھی انسان سے دوسرے انسان میں تیزی سے منتقل ہوتی ہے۔ اس میں آنکھوں کا سفید حصہ سرخی مائل گلابی ہو جاتا ہے۔ آج کل بچے اور بڑے سبھی آنکھوں کے انفیکشن میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ آنکھوں میں ہونے والی خارش کے بنیادی طور پر دو وجوہات ہو سکتی ہے، جن میں سے ایک الرجی اور دوسرا ہے انفیکشن۔ آنکھوں میں خارش اور سرخی ظاہر ہونے کی صورت میں سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ کیا یہ الرجی ہے یا انفیکشن ہے۔ عام طور پر آنکھوں میں خارش اور سرخی کی بنیادی وجوہات کچھ اس طرح ہو سکتی ہے۔ اگر سال کے کسی مقررہ وقت میں ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں خارش ہو یا پھر سرخی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس موسم سے الرجی کا شکار ہے۔ عام طور پر ایسا بہار اور اس کے علاوہ موسم میں ہوتا ہے جب زیادہ تر افراد ہوا میں پولن گرین کی موجودگی کے سبب پولن الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں فروری سے اپریل کے دوران ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، انفیکشن کی صورت میں صرف آنکھوں میں سرخی دیکھنے میں آتی ہے، جبکہ الرجی کی صورت میں آنکھوں میں ہونے والی الرجی اور خارش کے ساتھ چھینکیں اور ناک سے پانی بہنا بھی جیسا ہوتا ہے۔ اس الرجی سے بچنے کے لیے سال کے اس وقت جب یہ الرجی ہوتی ہے، اس سے قبل اینٹی الرجی ادویات کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس موسم میں جب الرجی ہو یا زیادہ باہر جانے سے پرہیز کریں۔ آنکھوں میں خارش اور سرخی کا سبب بننے والی یہ الرجی کسی خاص موسم اور وقت کی محتاج نہیں ہوتی اور کسی بھی وقت میں اچانک شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اس کا سبب کسی قسم کی خوشبو، صابن یا شیمپو ہو سکتا ہے، جبکہ بعض اوقات یہ کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اچانک آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے اور ان میں خارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ الرجی کی وجوہات جاننے کے بعد ایسی چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے جن سے آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر بہت زیادہ دیر تک اسکرین کو دیکھتے رہے تو اس سے نکلنے والی شعاعیں آنکھوں کو متاثر کرنے کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں خارش شروع ہو سکتی ہے اور آنکھیں خشک ہو کر سرخ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حالت میں سر درد کی تکلیف کا بھی سامنا رہتا ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ بچوں کو موبائل فون اور ٹی وی دیر تک دیکھنے نہ دیں۔ یاد رکھیں، انفیکشن کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی بایوٹک کا استعمال ضروری ہے۔ اس کے بغیر انفیکشن ختم نہیں ہوتا۔ آنسو، پانی، نمکیات اور میوکس کا مجموعہ ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو نم اور تر و تازہ رکھتے ہیں۔ بعض اوقات آنکھوں میں آنسو بننے کا عمل رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھ خشک ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ تکلیف بڑی عمر کے افراد میں زیادہ ہوتی ہے، مگر کبھی کبھار ذیابیطس کی بیماری میں بھی آنکھوں کی خشکی کا سبب بن سکتی ہے، یا پھر بلڈ پریشر کی دوائیں، اینٹی ڈپریشن یا مانع حمل ادویات کا استعمال بھی آنکھوں میں خشکی کا سبب بن سکتا ہے۔ آنسو بنانے والی گلینڈ کی نالی کے بند ہونے کے سبب بھی یہ انفیکشن لاحق ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ وقت کھلی اور ہوادار جگہ پر گزارنے کے باعث بھی آنکھوں کی نمی بیرونی ہوا سے ختم ہو سکتی ہے۔